ویلکم بیک ناظرین. 23 مارچ کی بہت بہت زیادہ مبارکباد آپ لوگوں کو. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جی ہم باتیں کریں گے آج کے دن کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ونر لیڈیز فرنڈ سے جن کا تعلق ہے منیزہ بٹ صاحبہ. ان سے میں کچھ پوچھنا چاہوں گی لیڈیز خواتین کے, ہماری جو خواتین ہیں ان کے لیے کچھ پوچھنا چاہوں گی میں. جی منیزہ. جی اچھا, میں کہوں گی خواتین کے لیے بہت ضروری ہے جی ان کو ایجوکیشن ملے, بیکاز ایجوکیشن سے ہی امپاورمنٹ آتی ہے. اب آپ دیکھیں جو بچے ہوتے ہیں ان کا پہلا اسکول ماں کی گود ہوتی ہے. تو اف وی ایجوکیٹ دا فیمیلز آف آر کنٹری تو ہماری نسلیں بھی آگے تک اس کا بینیفٹ ریپ کریں گی. جی اچھا, پہلے ایسا کچھ بھی نہیں تھا منیزہ, آپ کو کیا لگتا ہے کیا چینجنگ آئی ہے؟ اب بہت اویئرنیس آ رہی ہے. دیکھیں آپ کتنا میڈیا کا انفلکس ہے, پوری دنیا جو ہے اب جیسے ایک گلوبل ورلڈ ہو گئی, گلوبل ولیج ہو گئی, تو اس وجہ سے آئی تھنک اویئرنیس بہت خواتین میں بھی آ گئی اپنے حقوق کے لیے. اور اویئرنیس کے ساتھ ان کو ایجوکیشن بھی ساتھ ملنی چاہیے تاکہ ان کو صحیح اور غلط کی پہچان ہو. اچھا, اپنے حقوق کے لیے کچھ کہتی ہیں تو گھر پہ چاہیے کہ جو باپ بھائی ہوتے ہیں یا ہسبینڈ ہوتا ہے وہ بھی ان کو انکریج کرے یا پھر آگے بڑھنے کا کہتے ہیں نا کہ بھائی نہیں تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے, پھر لڑکی یا جتنی بھی خواتین ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتی ہیں, تو ان کا کیا رول پلے ہے خواتین کے پیچھے؟ نیچرلی دیکھیں ان کو سپورٹ تو چاہیے ہوگی اپنے جو ان کے اطراف مرد ہیں, جیسے ان کے والدین ہیں, والد صاحب ہیں یا بھائی ہیں, ان کو سپورٹ کریں, بیکاز وہ نیچرلی ان کی فیملی کے لیے ہی بہتر ہے کہ ان کے آگے نسلیں جو ہیں ان کی نیچرلی خواتین نے ہی پالنی ہیں, تو وہ ایک بہتر اچھے سٹیزنز پیدا کریں اور ان کو گروم کریں اس طرح سے. جی, کیونکہ اگر وہ خود کہتے کہ جو سب سے پہلی وہ ہوتی ہے تعلیم گاہ جو ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے, ماں خود جاہل ہوگی. اچھا, جاہل ان سینس میں کسی نیگیٹیوٹی میں نہیں کہہ رہی ہوں, مطلب اگر ان کو اتنی اویئرنیس نہیں ہوگی, ایجوکیٹڈ نہیں ہوں گی, تو وہ کیا ایجوکیٹ کریں گے؟ اور صحیح اور غلط کی تمیز نہیں ہوگی, تمیز نہیں ہوگی, علم سے ہی آتی ہے. ہاں, علم سے ہی آتی ہے, کیونکہ ہم انسان تو انسان نہیں ہوتے, مطلب ہماری پیدائش ہو جاتی ہے, بٹ جو اچھا انسان بنتا ہے نا انسان, تو وہ تعلیم کے بعد ہی بنتا ہے. بادشاہ کہتے ہیں نا پیدا کرنا آسان ہے, پرورش کرنا بہت مشکل ہے. اور پرورش کا کہتے ہیں کہ جب کوئی ایک بچہ بہت ہی اچھا پڑھ لکھ کے اچھا بادشاہ بن جاتا ہے, سب سے زیادہ تعریف ہوتی ہے کہ اس کی ماں کتنی اچھی تھی, ماں کتنی اچھی تھی جس نے اتنی اچھی تربیت دی. بیٹوں کو بھی کہتی ہوں کہ اگر آپ کہیں جا کے بدتمیزی کرو گے یا کچھ کرو گے تو آپ کو تو کچھ نہیں کہیں گے, وہ میرے اوپر ریفلیکشن ہوگا, ریپرزینٹ کرا رہے ہوتے ہیں ہر جگہ. ایگزیکٹلی, وہ ماں کی ریفلیکشن ہوتی ہے. ہاں. اچھا, ریپرزینٹ سے مجھے ایک اور چیز یاد آئی کہ جب بھی 14 اگست اور 23 مارچ کے ایسے ڈیز آتے ہیں اسپیشل, جب ہم جھنڈے لہرا رہے ہوتے ہیں, ایک دن پہلے بڑی مطلب خوشی بخوشی پرچیز کرتے ہیں. انفیکٹ کل جب میں گئی تھی آج شو کے لیے کپڑے پرچیز کرنے, تو میں نے دیکھا مال میں لڑکیاں گرین وائٹ بہت زیادہ پہنا ہوا تھا, سب نے قومی ترانے لگائے ہوئے تھے, تو دیکھ کر بہت اچھا لگتا, خوشی ہوئی تھی. بٹ نثار صاحب, آپ سے میرا یہ سوال ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب ہم جھنڈے ایک دن پہلے لگا لیتے ہیں, رات میں صبح کے ٹائم لگا رہے ہوتے ہیں, جو ہی شام ہوتی ہے وہی جھنڈے پیروں تلے آ رہے ہوتے ہیں, ادھر ادھر پڑے ہوتے, تب ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا. انفارچونیٹلی ہماری المیہ ہے یہ ہمارا, کہ ہم کوئی جھنڈے کی اہمیت کو سمجھتے تو ہیں, لگانے کا شوق تو بہت ہوتا ہے, لیکن بعد میں اس کو لگا کے بھول جاتے ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ وہ لگے خود بخود ہوا دھوپ مٹی سے وہ خود ہٹ جاتے ہیں, وہ اس کو اتارنے کا شوق نہیں. میں بہت اویئرنیس دیتا ہوں لوگوں کو, میرے اس کے اندر پیپرز میں وہ بھی آتے جاتے ہیں, بیانات بھی آتے ہیں, خبریں بھی چلتی ہیں. میں بہت بچوں کو خاص طور سے میں یہ ہدایت دیتا ہوں, بچوں کو یہ درخواست سے کرتا ہوں کہ آپ جس شوق سے آپ لگاتے ہیں نا اسی شوق سے آپ اتار کے رکھیں. 2 فائدے ہیں, ایک تو یہ کہ آپ اتار کے اگلے سال اس کو استعمال کر سکتے ہیں, وہ پرانا نہیں استعمال کر سکتے ہیں. آپ یہ یقین کریں, یہ جو پرچم آپ لیتے ہیں نا یہ اتنی جلدی خراب نہیں ہوتے, خاص طور سے ہمارے پرچم کبھی خراب ہی نہیں ہوتا. آپ اس کو اتار کے رکھیں 10-15 سال تک چلا لیں, وہ ختم نہیں. ایکچولی جھنڈا جو ہے نا وہ آپ کو 1 یا 2 دن ہی لگانے کی اجازت ہے, مستقل لگانے کی اجازت نہیں ہے. آپ قومی پرچم جو ہے نا یہ ان دنوں میں 14 اگست 23 مارچ 25 دسمبر ایونٹس کے اسپیشل ڈیز جب ہوتے ہیں اس میں آپ لگا سکتے ہیں, لگائیں, خوب شوق سے لگائیں, چھتوں پہ لگائیں, بڑی اتاریں, لیکن اس کو 2-3 دن کے بعد, 4 دن کے بعد, 5 دن کے بعد اس کو اتار کے رکھ لیں اور اس کو دوبارہ استعمال کریں. اس سے 2 فائدے ہیں. یہ قومی پرچم کی توہین ہے, جو لگے پھٹ جاتے ہیں, یہ قومی پرچم کی توہین ہے. اس کا لوگوں کو اویئرنیس ہونی چاہیے, لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے اس کو کہ اس کو خراب نہ کریں. اور یہ جو جھنڈیاں ونڈیاں ہیں یہ پیروں میں آتی ہیں, اس کا بھی ذرا احتیاط کریں اس میں بھی. لیکن ایکچولی میں جھنڈیوں کے بارے میں بتا دوں, جو کاغذ کی جھنڈی آتی ہے نا یہ قومی پرچم نہیں ہوتا. آپ دیکھیں یہ صرف ایک
इमेज होता है। हाँ जी, वो सिर्फ चांद तारा लगा दिया, लाल रंग कलर। अच्छा, कौमी परचम क्यों नहीं होता? कौमी परचम नहीं होता। कौमी परचम वही बात है ना कि वो तो फट जाएगी, नीचे हाँ पैरों में आएगी, इसलिए उसमें कौमी परचम नहीं लगाया जाता। नहीं लगाया जाता, तो इसलिए वो जो है वो तो चलिए फट जाती हैं, लेकिन जो परचम लगाए जाते हैं ना, उसके बारे में लोगों को चाहिए कि उसको 2-3 दिन के बाद उतार कर रखें, ताकि वो मतलब बेहरमती भी ना। जी कहना चाह रही हूँ, क्योंकि आप परचम के मामले में इतना जानते हैं और सब चीज़, बहुत से लोगों को ये अवेयरनेस भी नहीं है कि खुशी के मौके पे और गम के मौके पे परचम की पोजीशन भी डिफरेंट होती है। बहुत से लोग खुशी के मौके के ऊपर वो हाफ मास फ्लैग लगा देते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है क्या है। तो ये सब अवेयरनेस उसी तरह आएगी ना जब आप इब्तिदा से बच्चों को पढ़ाना शुरू करेंगे। मैंने जो तजवीज़ दी है ना कि इब्तिदाई दौर से, हाँ, स्कूल के बच्चों को ये तरबियत देंगे ताकि वो बच्चे बचपन में जो आपने पढ़ा दिया ना उसको याद रहेगा। लेकिन हमारे यहाँ ये शऊर पैदा नहीं किया जा रहा। तो एक सिलेबस ऐसा होना चाहिए या किसी एक बुक में एक चैप्टर ही चैप्टर होना चाहिए। वो आजकल तो मीडिया सबसे आगे है, टेलीविजन पे चैनल्स में दिखाना चाहिए कि परचम सरनिगू है तो क्या खुशी के मौके पे उसकी क्या। वैसे मीडिया का क्या रोल प्ले है इसके पाकिस्तान के हवाले से? मीडिया ने पाकिस्तान को और आगे लेके आया है, मैं तो यही समझती हूँ, क्योंकि जब एक ही चैनल चाहिए लोग एक प्रोग्राम करें, आप ये इसी के अंदर, जैसे अब आपने ये मुझसे पूछ लिया, मैंने बताया, तो ये भी एक मीडिया का काम ही हो गया ना। ये लोगों तक पहुंच गई है। और भी अपने तौर पे भी करें, सब मीडिया वाले करें, इसी तरीके से सबको बताएं, अवेयरनेस दें कि ये झंडा नीचे नहीं गिरना चाहिए, झंडा जमीन से नहीं लगना चाहिए, झंडा के एहतराम जो है ना, पोजीशन होती है उसकी वैसी रखनी चाहिए। उस्मान साहब, आप अपना घर सजाते हैं? हुकूमत की सतह के ऊपर एक किताबचा छपा हुआ है, मैंने तो कहा था कि यही किताबचा जो है वो बच्चों की इब्तिदाई क्लास के अंदर उसका सबक बना दिया जाए, सही कह रहे हैं, चैप्टर बना दिया जाए, उसके अंदर सारी बातें लिखी हैं, झंडा किस तरह होना चाहिए और उसकी क्या एहतराम है और ये कब बनाया गया था। लियाकत अली खान ने दस्तूर साद असेंबली में सबसे पहले जो पेश किया, उस वक्त उन्होंने क्या। अच्छा जी, मेरा तो सवाल रह गया, आपने जवाब दे दिया लियाकत अली खान का। यही बता रहा हूँ, ये सबसे पहले झंडा जो है लियाकत अली खान ने पेश किया था। पाकिस्तान जब बना था तो उसकी दस्तूर साद असेंबली की पहला जो सेशन हुआ था उसके अंदर उन्होंने झंडा पेश किया था और उन्होंने उसके बारे में पूरी डिटेल बताई थी। और ये भी बताया था कि ये किसी एक कौम का परचम नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का परचम, किसी एक पार्टी का परचम नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का परचम, पूरी कौम का परचम है। ये सारी पूरी डिटेल है। ये इस वक्त इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको बताऊं, लेकिन ये पूरे किताबचे के अंदर सारी डिटेल मौजूद है, अगर लोग चाहें तो उसको। और कहते हैं कि अगर बचपन में जो चीज़ पढ़ा दी जाती है ना, वो चीज़ बच्चों के जहन में हमेशा रह जाती है। जब भी कहते हैं कि बच्चों के सामने कुछ भी ऐसी हरकत ना करो, कुछ ऐसा ना कहो कि जो चीज़ उसके अंदर फिट हो जाए। जी उस्मान साहब, आप कुछ कह रहे थे सर? हाँ, आप पूछ रहे थे कि आप सजाते हैं, तो मैंने कहा मैं गाड़ी को भी सजाता हूँ, अपने झंडे से छत पे भी लगा। अभी मैं जाकर देखूंगी नीचे। हाँ जरूर। लेकिन जैसे निसार साहब ने कहा कि जैसे ही वो इवेंट खत्म होता है 14 अगस्त 23 मार्च, उसको इमीडिएटली फोल्ड करके हम रख देते हैं। अच्छा, इससे पैसों की भी बचत होती है, प्लस ये कि उस चीज की बेहुरमती नहीं हो रही है। कौमी परचम की बेहुरमती नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अभी मैं जा रहा था मेरे ऑफिस के रास्ते में, घर पे मैं झंडे को पिछले 1 साल से देख रहा हूँ, बहुत बड़ा झंडा है। अच्छा जी। अब उसके अंदर से चांद और तारा जो है वो फट चुका है और वो अंदर से वो अजीब सा लग रहा है। आप सोच सकते हैं कितना अजीब सा लग रहा हो कि ये क्या मतलब। और कुछ तो साल बाद ऐसा होता है कि वो डंडी रह जाती है सिर्फ, और पिछड़े लगे होते हैं कि शायद कुछ था यहाँ पर, तो भूल जाते हैं लोग, भूलना नहीं चाहिए। सही इसकी तरफ लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए, सही। उस्मान साहब, ठीक है, आप भी एक सिंगर है भाई, हमारे साथ पता है बहुत सारी चीजें हमारे पास सामने खुल कर आ रही हैं। तो उस्मान साहब भी हमारे साथ सिंगर मौजूद है, मैं ये चाहूंगी कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ पेश करें। चलो जी, मैं कुछ लाइनें, बहुत हमारे अच्छे फोक सिंगर थे अमजद हुसैन साहब, उनका एक गाया वो गीत है, कुछ लाइनें पेश करता हूँ, आप लोग भी ज्वाइन कर लीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, इसकी बुनियादों में है मेरा लहू तेरा लहू, इससे तेरी आरज़ू है, इससे मेरी आरज़ू, इससे तेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है,
اس سے تیرا نام ہے، اس سے میری پہچان ہے، اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے، اس پہ دل کیا بات ہے، کیا بات ہے عثمان صاحب کے لیے. اسی بات پہ ایک بات یاد آ گئی. جی تو میں نے پہلے بھی 2-3 مرتبہ اس کو اخباروں میں بھی دیا اور کئی چینلز پہ میں نے بات کی ہے. یہ ہماری جو موبائل کمپنی ہے نا، یہ بھی ایک کام کر سکتی ہیں، بڑا اچھا کام. کیسا؟ ایسے کہ یہ جو قومی دن ہے نا ہمارے 23 مارچ اور 14 اگست، اس کے اوپر ساری ٹونز بند کر کے صرف قومی ترانہ لگائیں تاکہ لوگوں کو قومی ترانہ اسی بہانے یاد ہو جائے. میرے موبائل پہ پورے سال جو ہے نا یہ قومی ترانہ لگا. قومی ترانہ تو یاد چلے کر لیتے ہیں، بچے بھی کر لیتے ہیں، پر وہ اتنی مشکل لینگویج میں ہے. آئی تھنک اسکولس کے اندر اس کا مطلب بھی آسان لینگویج میں کر کے سکھانا چاہیے. بہت بیوٹیفل میننگز ہیں ہمارے قومی ترانے کے، مگر وہ کیونکہ اتنی مشکل لینگویج میں بچوں کو سمجھ نہیں آتا. اب منیزا ایوان کے لاسٹ میں ہم قومی ترانہ یہاں گائیں سارے مل کر، ٹھیک ہے جی؟ دیکھیں جس کو یاد ہے، اچھا جس کو یاد نہیں ہے نا وہ دوسرے کی لپس کو دیکھے گا اور پھر وہ گائے گا، پڑھے گا. ٹھیک ہے، یہ موبائل کمپنیاں یہ کام کر سکتی ہیں، ان کے تھرو سب کو یاد ہو سکتا ہے. اور یہ کتنا اچھا سا ایک میسج دیا ہے آپ نے، بہت زبردست، بہت خوب جی. اچھا 23 مارچ 1940 کو ایسا کیا ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے قائد اعظم محمد علی جناح بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے؟ کس کو پتا ہے؟ بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے، قرارداد پاکستانی پیش ہوئی تھی. کیا بات ہے، اتنا آسان سوال، اتنا آسان سوال. منیزا مجھے یوں دیکھ رہی کہ ساری کیا کہہ رہی ہیں؟ ہاں جی، کیوں دیکھ رہی تھی ایسے؟ نہیں میں کہتی یہ تو پتہ ہے اسی کے لیے ہم جمع ہیں یہاں پہ. آج تک نہیں، آپ کو نا کنفیوز کر رہی تھی نا، کنفیوز کر رہی تھی. اور منیزا ہو گئی، کیوں ہو گئی؟ نہیں میں کہتی ہوں انہی کی خوشی کے لیے ہم آج بھی یہاں. ہاں جی بالکل ان کے لیے. اچھا جی، قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے ایک ایک لائن ہو جائے، کیا کہنا چاہیں گے ان کے لیے؟ a man of principles, a man of dedication and a person جس نے اگر ایک چیز پہ ٹھان لی، وہ کہتے تھے کہ I don't make the right decision, I make the decision, I make it and I make it right. اپنی بات پہ قائم رہنا کہ یہ چیز میں بلیو کرتا ہوں چاہے کتنی بھی اپوزیشن ہو. اور دیکھیں جو ایڈوانٹیج تھا کانگریس کو کہ ایک سے بڑھ کے ایک لیڈر موجود تھا ان کے پاس. ادھر ایک سنگل ہینڈیڈلی مطلب آپ اس طرح کی لیڈرشپ اگر آپ دیکھیں قائد اعظم کی وفات کے بعد اس طرح کی لیڈرشپ نہیں آئی ہمارے پاس انفارچونیٹلی. ایک سنگل ہینڈیڈلی تو خداداد کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے دی تھی. تو یہ ایسا بندہ تو آئی ڈونٹ نو ہزاروں سال میں پیدا ہوتا ہے. اینڈ وی آر ویری فارچونیٹ کہ ہمیں نصیب ہوا. ہمیں سیکھنا چاہیے ان کی لائف سے. بٹ ہمارے ساتھ نہیں موجود نہیں، لیکن ان کی ویژن، ان کی سوچ، ان کی لائف تو ہمارے پاس موجود ہے. بالکل ہے، بالکل ہے. ویری ڈیڈیکیٹڈ لائر، ویری ڈیڈیکیٹڈ لیڈر. تو ہمیں سیکھنا چاہیے ان سے، سیکھنا چاہیے. جی نثار صاحب، قائد اعظم وہ بھائی شخصیت تھی جنہوں نے گاندھی جیسے لیڈر کو قائل کر لیا اپنے ویژن کے اوپر. گاندھی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ پورے قوم کے لیڈر تھا، پورے ہندوستان کا. وہ جو بات کہہ دیتا تھا وہ پوری ہو جاتی تھی. اس نے قائد اعظم نے گاندھی کو اس بات پہ قائل کر لیا کہ نہیں اب ہم ساتھ نہیں رہ سکتے. یہ قائد اعظم کا کمال ہے میں سمجھتا ہوں. اور کہتے کہ ویسا لائر ہونا ناممکن سی بات ہے، بالکل بھی ناممکن ہے. جی دیکھیں شاید اللہ تعالیٰ کی کوئی اس میں مصلحت تھی کہ ایک لائر لیڈر کو ہمارے لیے چنا، کیونکہ جب یہ اس طرح کی تقسیم ہوتی ہے تو نیگوسیشن ہوتی ہے کس کو کتنا ملے گا. تو یہ شاید ان کے جو بیک گراؤنڈ تھا لا کا، لائر ہونے کا، کیونکہ ایک لائر کا تو کام ہوتا ہے کنونس کرنا کہ جی میرا اپنے اس کے لیے بہاف پہ. تو یہ نیگوسیشن کا جو یہ کیا وہ والی چیز نہیں ہوگی کہ کہتے کہ سونے پہ سہاگا والی بات ہے. جو کہہ رہا ہوں کہ یہ اتفاق نہیں ہے، یہ پوری پلاننگ چل رہی تھی اوپر والے کی کہ ایک بندے کو آپ جو پہلے کانگریس کا حصہ تھا اس کو پھر اور ہندو مسلم یونٹی پہ بات کرتا تھا اس کو پھر قائل کیا کہ نہیں اب تو اس کو اس کام کے لیے لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ان کو. پروفیشن بھی وہ موجود تھا جو چاہیے. پھر وہ ان لوگوں کے ساتھ اس طرح کے حالات پیدا کیے گئے اور پھر آپ کے سامنے ہے. صحیح. 23 مارچ 1940 کو کیا کچھ ہوا ہے، کیا آپ لوگ اپنے گھر پہ ڈسکس کرتے ہیں؟ جی ہاں بالکل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بھائی بہنوں کے ساتھ، ماں باپ، بچپن سے کیونکہ یہ سب سنتے رہے ہیں. گھر میں ایسا ماحول رہا کہ چھٹی ہے تو کس وجہ سے ہے اور سب ڈسکشنز ہوتے ہی رہے. تو وہ صرف اس لیے نہیں کہ آج چھٹی ملی ہے تو ہمیں گھومنا ہے، باہر جانا ہے. گھومنا نہیں، لیکن وہ یہی ہوتا ہے نا کہ کس وجہ سے چھٹی کی اہمیت کیا ہے اور اس دن کی کیا اہمیت ہے، کیوں ہے یہ. صحیح. کیونکہ آج کا دن وہ دن تھا جب ہم نے پہلی بار ایک قدم بڑھایا آگے اور پھر ہمیں یہ پتہ بھی لگے کہ واقعی ہم کچھ کر سکتے ہیں. صحیح.
جی منیزا بالکل نہیں, ہمارے گھر میں جیسے یہ چھٹیاں جو آتی ہیں تو لائک میں بچوں سے کہتی ہوں آپ اپنے فادر سے پوچھیں کیا ہسٹری, ان کا بھی ایگزام ہوتا ہے اس دن جی. تو پھر دین ہمارے بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ کیوں آج چھٹی تو آپ کو اسکول سے مل گئی, بٹ اس کی ریزن کیا ہے, کیا ریزن ہے. بلکہ ہمارے بچے تو وہ گرین ٹی شرٹ پہنتے ہیں پاکستان کی, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کرکٹ میچ ہو رہا ہے, ہم نے کہا نہیں, یہ آج صرف کرکٹ میچ پہ نہیں, ہم اس کو سیلیبریٹ کریں. اچھا جی, کرکٹ میچ سے ایک چیز یاد آئی ہے مجھے, ہمارا جو قومی کھیل ہے وہ ہے ہاکی, بٹ کیوں لوگ زیادہ تر پریفر کرتے ہیں کرکٹ کو؟ یہ تو اس میں کیا کہا جا سکتا ہے, سب کانٹیننٹ میں لوگوں کا رجحان کرکٹ کی طرف زیادہ بڑھ گیا. رجحان جو ہے کرکٹ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ کرکٹ جو ہے وہ زیادہ کھیلی جا رہی ہے, مقبول ہو رہی ہے وہ, اور تھوڑا سا زیادہ دیر چلتی ہے. ہاکی تو 1 گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے, اور یہ نیشنل لیول انٹرنیشنل اس وجہ سے مطلب ادھر تھا انٹرسٹ زیادہ ہے, چھکے لگ گئے, چوکے لگ گئے, ایکسائٹمنٹ زیادہ ہوتی ہے. وہ تو 1 منٹ میں لے کے چلا, انہوں نے گول مار دیا, بھائی کر لو, ختم. صحیح بات ہے. قومی پرچم ان دنوں کے حوالے سے میں کیا کرتا ہوں, آپ نے میں سے نہیں پوچھا, میں خود ہی بتایا تھا. ہم ایک بڑا پول لگا رکھا ہے ہم نے اپنے گھر میں, ہمارے گھر کا نام ہی پرچم والا ہاؤس ہے. وہاں پر 14 اگست کو ہم باقاعدہ سیریمنی کرتے ہیں, پورا جھنڈا لگاتے ہیں, بڑا جھنڈا لگاتے ہیں. یہ جو بڑا جھنڈا میں نے آپ کو دکھایا تھا نا, یہ ہم اس کو اپنے گھر پہ لگاتے ہیں. 23 مارچ کو بھی ہم بدلیں گے, وہ نیا پرچم لگائیں گے. تو سر بہت سارے لوگ وہاں جمع ہوتے ہوں گے دیکھنے کے لیے, یا نہیں آتے ہیں؟ پرچم والا فیملی ہوتی ہے. اچھا, مطلب آپ کی اپنی فیملی ہوتی ہے, لوگ آ جاتے ہیں. صحیح. کیسا لگتا ہے جب آپ کر رہے ہوتے ہیں, ایسا ہوتا ہے کچھ؟ یقیناً ایک ہمارا وہ ہے. اچھا, اگر آپ سے کوئی جھنڈا بنوانا چاہے تو کس طرح سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے؟ بہت سارے طریقے ہیں. وہ تو ویب سائٹ پہ اب تو ہمارا نام ہے الحمدللہ سب جگہ, اور یہ بڑے پرچم جب بھی آپ کہیں بڑا پرچم دیکھیں آپ کو ہم یاد آ بس. ہاں سمجھ گئے. وہ یوں کہ ابھی یہاں پہ اس وقت جو بڑا جھنڈا بن رہا ہے نا ہمارا, یہ سی ویو کے اوپر ایک بڑا پارک بن رہا ہے, جی آپ نے دیکھو میکڈونلڈ کے سامنے, وہاں پہ ایک بہت اونچا پول لگا ہے, اس پہ جھنڈا ہمارا ہی لگ رہا ہے, لگا ہوا ہے. وہ بھی اسلام آباد کے اندر جو سب سے اونچا پول لگا ہے, ساؤتھ ایشیا کا سب سے اونچا پول لگا ہے, اس کے اوپر جھنڈا ہمارا ہے. پشاور میں جو اونچا پول لگا تھا اس کے اوپر بھی جھنڈا ہمارا تھا. جتنے بڑے جھنڈے بنتے ہیں الحمدللہ وہ سب ہمارے ہوتے ہیں. ہاں سر اکیلے بناتے ہیں, اکیلے کام کر رہے ہوتے ہیں, یا کوئی ہیلپ کراتا ہے؟ آپ کی پوری ٹیم ہے. اچھا جی, یہ اس کے لیے کوئی آفس ہے, کوئی اپنی ایک جگہ خاص ہے؟ ہمارا آفس ہے لائٹ ہاؤس پیپر مارکیٹ. اچھا جی, کے اندر آفس ہے, فیکٹری ہے ہماری کرنگی میں, وہاں پر یہ سب کام ہوتے ہیں. اچھا جی, صحیح. کپڑے آپ کے اپنے ہوتے ہیں یا کہیں اور سے پرچیز کرتے ہیں؟ کیا چیز؟ کپڑے اس کے لیے, جھنڈے کے لیے کپڑا بھی ہم سب ہمارا ٹوٹل ایچ اینڈ ایوری تھنگ سارا کام خود کرتے ہیں. واو, زبردست. ٹھیک ہے جی ناظرین, یہاں پر ہو چکا ہے بریک کا ٹائم, ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک. آپ نے کہیں نہیں جانا ہے, دیکھتے رہے, انجوائے کرتے رہے. آج 23 مارچ اور ہمارا انڈس ویژن.